حضرت خدیجہ کو کہا کہ بی بی جلدی سے کمبل اوڑھ دو، میں کمبل لیٹ لوں۔ تو وہ لیٹ گئے تو آپ علیہ السلام کچھ حالت بہتر ہوئی تو بی بی خدیجہ نے پوچھا بتائیے کیا معاملے ہوئے؟ تو انہوں نے یہ ساری بات جب قصہ سنایا تو انہوں نے فرمایا گھبراتے کس لیے؟ عورت نے نبی کو دلاسا دیا، عورت نے دلاسا دیا نبی کو، عورت نے نبی کو کہا دین کو پھیلانا ہے۔ آپ کیسے کہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی؟ بی بی خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا آپ اپنا رویہ دیکھیں، آپ کے تو اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں، دنیا آپ کو مانے گی کیوں نہیں؟ دیکھو میری بی بی نے اس دن اگر حوصلے نہ دیے ہوتے تو آج تم لوگ کہاں پر کھڑے ہوتے؟ یہ عورت کا احسان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیے میں اور آپ دونوں مل کے ایمان لے آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے کون ایمان لے کر آئی؟ عورت، مرد نہیں لایا ابھی۔ عورت کے پاس یہ خوبی کی بات ہے کہ عورت کے سامنے جب کوئی دین کی حقیقت، عورت اتنی پاک باز ہونی چاہیے کہ جب وہ حقیقت دین کو سنے تو سب سے پہلی دین کو قبول کرنے والی وہی ہونی چاہیے۔ آج کی عورت دین کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ آج کی عورت وہ پاک باز عورت نہیں رہ گئی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جہالت کے زمانے کے اندر رہتے ہوئے بی بی خدیجہ کتنی پاک تھی، بدکاریاں تھیں، فحاشی تھی، سب کچھ تھا جو تھا، لیکن اس کے باوجود بی بی نے اپنے آپ کو کس طرح سمیٹ کے رکھا ہوا تھا۔ آج کی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اللہ تعالیٰ کو بہانا کہ میں کیسے بچتی گناہوں سے۔ اللہ نے کہا ویسے ہی بچتی جیسے خدیجہ بچی تھی، ویسے ہی بچتی۔ خدیجہ پر تو ہم نے اسلام بھی آشکار نہیں کیا تھا تو اس نے اپنی عصمت، اپنی حیا کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ تو کیسی عورت ہے کہ تجھے اسلام والے گھر میں پیدا کیا اور تو اپنی حیا اور عصمت کو نہ بچا سکی؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا معرفت نبی پاک کی سیرت کے اندر ہیں۔ اور پھر اس نے سنتے ہی کہا کہ چلیں اٹھیں، میں آپ کو اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کے جاتی ہوں، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس بت پرستی سے تنگ آ کر پہلے یہودی ہوا اور بعد میں عیسائی ہو گیا تھا۔ وہ انجیل اور تورات پڑھتے تھے ورقہ بن نوفل، تو وہ بھی دین کے مطلب انہوں نے کہا اس کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ بھی باتیں ایسی ہی کرتا تھا جیسی آپ کرتے۔ دیکھیں عورت پہچان گئی، دیکھیں پہلی وحی ادھر جب نبی پہ نازل ہوئی تو وہ پچھلی وحیوں کو بھی پہچان گئی۔ اتنی عظمت والی عورت ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے حق کہاں پر ہے۔ عورت کو معمولی چیز ہوتی ہے، عورت کی نگاہ کے اندر بڑی تیزی ہوتی۔ میں ہی بیٹھا ہوں یہاں پر، عورت کی آنکھ میں سینسر ہوتا ہے، حیا والی عورت کے، وہ میں آپ کی طرف دیکھوں تو وہ اندازہ کر لیتی مرد کس نگاہ سے ہماری جانب دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں لگا دی۔ مرد کے پاس کچھ نہیں ہے، مرد فضول ہے، چھوڑ دیں یقین جانے یہ آپ نے بنانا ہے جو بنا۔ مرد کیا ہے؟ وہ تو آپ اپنے ہاتھ سے ایک بت ہے جیسا مرضی تراش کے معاشرے کو دے دیں آپ، وہ یہ ہے۔ عورت نے حق کو پہچانا، اور صرف محمد عربی کو نہیں پہچانا بلکہ اس نے پچھلے نبیوں کو بھی پہچان لیا، حضرت موسیٰ کو بھی پہچان لیا اور حضرت عیسیٰ کو بھی پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ باتیں تو ورقہ بن نوفل بھی کرتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب نبی پاک کو لے گئیں تو ورقہ بن نوفل کے سامنے قرآن، اس نے سنتے ہی کہا، اس نے کہا او یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت جبریل کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اور پھر اس نے کہا پیارے نبی میں بھی تجھ پر ایمان لے کر آیا۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ بڈھا بہت ہو گئے تھے ورقہ۔ تو ورقہ نے پھر یہ کہا کہ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب پیارے نبی آپ کو، آپ کے ہی یہ لوگ مکے والے آپ کو اتنا ماریں گے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے۔ تو حضور نے فرمایا مکے والے میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اس سے کہا ہاں، جس نے حق پھیلایا، دین کی بات کی، اس آدمی کو پھر لوگوں نے رہنے نہیں دیا، اپنے بھی اس کے دشمن ہو گئے، اور پرائے تو پہلے دشمن، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کان۔ یہ زہر ہے، اس کو میں کبھی میٹھا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اپنے پرائے دشمن ہو جاتے ہیں سب لوگوں کے۔ تو یہ باتیں آپ میری بہنوں کے سمجھ دیکھیے کہ عورت جب آگے کو بڑھتی ہے نا پھر، اور آگے پھر واپس آ کے اس عورت نے پہلا کام کیا کیا؟ اسی کے گھر میں جو بچہ تھا 10 سال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت خدیجہ نے پالا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے فوت ہو جاتے تھے تو بیٹیاں تھیں، تو ان حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر بھوک تھی تو وہ رسول پاک اپنے چچا کی اولاد میں سے ایک بچہ لے آئے۔ آج کوئی لاتا ہے؟
آج کوئی لاتا کوئی عورت کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کے ہاں 6 بچے ہیں تو ہمارے ہاں 2 ہیں، چلے اس طرح کرتے ہیں 1 بچہ ہم ان کا ادھر لے آتے ہیں، آپ کے بھائی جو ہے نا ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ، چلو ہم 1 پال دیتے ہیں۔ وہ تو کہتی ہے یہ آیا کیا کرنے، بھتیجا تمہارا روٹی کھانے کے لیے آ جاتے دوسرے دن۔ آپ ذرا سوچیں، آپ سیرت کے اندر، سیرت پڑھنے کا مزہ جب ہے، یہ سیرت یہ نہیں میں آپ کو لوگوں کی طرح پڑھا جاؤں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، یہ سیرت کے اندر آپ کہاں کھڑی ہیں یہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ سیرت پڑھنے کا لطف تب ہے جب آپ کو نبی پاک کی معرفت کے بعد اپنی معرفت حاصل ہو جائے، بھی میں بھی وہ نبی کے ساتھ کھڑی ہوں یا نہیں، کہ میں پیچھے کھڑی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا آنے دیں، بچے کو اتنا پیار دیا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت علی ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر غلام حضرت زید بن حارثہ وہ گھر میں کام کرتا تھا، اتنی نوکر کے ساتھ انہوں نے بچے کے ساتھ اپنی شفیق تھی کہ نوکر بھی ایمان لے آئے۔ آج کے نوکروں سے اپنی جا کے پوچھے، کہتے باجی باسی کھانا دیتی گھر میں رکھی، میرے پاس وہاں کے قریب ہی ہیں، اتنی بڑی کوٹھی آپ کو، کہتا باجی 8 دن کا کھانا اکٹھا بنا لیتی ہے اور جو باسی ہو جاتا ہے وہ مجھے دے دیتی ہے۔ ایک دوست کے گھر ایک ملازم گئے کو کام کرنے کے لیے دفتر سے، وہ کہتے جب ہم ان کے گھر گئے سارا دن ہم نے کام کیا، 3 دن کا باسی کھانا ہمیں بھیج دیا، ہمیں کھایا تو کھا کے الٹیاں آ گئی، ہم راستے میں بیمار ہو گئے۔ یہ تو عورتوں کی حالت ہے، روٹی پکانے سے تو یہ مری جاتی ہیں، یہ اپنی پتہ نہیں کیسے کھاتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں، یہ خدیجہ نہ ہوتی، خدیجہ اگر نبی پاک کی زندگی کے اندر سیرت نہ ہو بی بی خدیجہ کی تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔